پہ لکھنے والے لکھ لیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ علماء کی باتیں مت مانو، علماء کی باتیں مانو، لیکن وہ جو کتاب و سنت سے ثابت دلائل دے دے. علماء کتاب و سنت سے اخذ کر کے کہیں تو مانو. بلا دلیل کا جتنا بڑا جبہ قبہ ہو اور اس کا امامہ جا کے چھت پہ لگتا ہو، ہم نہیں مانتے. دلیل وہ نہیں، دلیل کتاب سنت. اگر تم اس کو چھوڑو گے اور سمجھو گے کہ انہی کے پاس سب دین ہے، یہ حلال بولے حلال، حرام بولے حرام، یاد رکھو تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی راہ کو چھوڑ دیا. آیت یہ اتری، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. ان بدبختوں نے، یہود و نصارہ نے بنا لیا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم، راہب کی جمع رہبان، حبر کی جمع احبار. اس زمانے میں دو کیٹیگریز تھے نا جی، ایک وہ جو عالم تھا. عالم کو کیا ہے؟ حبر الامہ ہم بھی کہتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ. حبر کا مطلب ہے ایسا علم جیسا سمندر کی طرح کا علم ہو. تو بڑے علماء کو کیا ہے؟ احبار بولتے ہیں، اس کی جمع احبار ہے. تو جن کے پاس علم تھا یہ عالم، اس کی جمع احبار کہلائے. اور جو علم کم تھا لیکن عبادت میں بہت مشہور ہوئے، عبادتیں ان کی بہت مشہور ہوئے، وہ راہب کہلائے، جس کی جمع رہبان ہوئی. یہ دونوں پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، آج بھی دین میں خلل ڈالنے تھے، لیکن اس دور میں بھی تھے. تو اللہ نے کہا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم، تم نے اپنے علماء کو اور اپنے عابدوں، عبادتوں اور زہادوں کو اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے رب بنا لیا. تو حضرت عدی ابن حاتم عیسائی تھے، یہ وہی ہیں جو حاتم طائی کے بیٹے تھے. حاتم طائی تاریخ میں مشہور ہے نا، حاتم طائی. یہ حاتم طائی اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کا ہے، لیکن ان کے بیٹے نے اللہ کے رسول کا زمانہ پایا اور بہت بڑے صحابی ہوئے، عدی ابن حاتم. اور عیسائی، حاتم طائی بھی عیسائی تھے اور یہ بھی عیسائی تھے، بعد میں اسلام قبول کیے. جب اسلام قبول کیے تو ماشاءاللہ ان کے پاس دونوں علوم تھے، یعنی قرآن کا علم بھی پایا، پچھلی کتابوں کا علم بھی عیسائی رہنے کی وجہ سے ان کو تھا. تو جب یہ آیت اتری کہ تم نے علماؤں کو، تمہارے علماء اور تمہارے رہبان، تمہارے عباد، تمہارے زہاد جو لوگ تھے، ان کو تم نے رب بنا لیا، تو وہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ یہ آیت جو اتری ہے اللہ کے رسول، میں خود عیسائی ہوں اور میں اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ عیسائیوں کے اندر رہا ہوں. ہم نے کبھی کسی عالم کو سجدہ نہیں کیا، کبھی ہم نے کسی عابد کو سجدہ نہیں کیا، تو اللہ کیوں کہتا ہے کہ ہم نے ان کو رب بنا لیا؟ ہم نے کہا ان کو رب بنایا. آج بھی کوئی عالم کو ڈائریکٹ جا کے سجدہ نہیں کرتا، کتنا بڑا پیر برندے، خالی ہوں جھکتا ہوں کرتا، ڈائریکٹ سجدہ کرنے والے بھی ہیں ذرا بیوقوفاں، ان کو عقل نہیں ہے. لیکن پھر بھی چومنا چاٹنا تو رہتا. اچھا ہاں، وہاں تک لاکھ کھڑا تھا انہیں، یہ تو معلوم سے بھی زیادہ نیچے دکھائے گا تو بعد میں اس کی چل جائیں گی، تو اوپر ہی سلاتا رہتا. اصل تو کیا پیسہ نکالنا ہے. تو انہوں نے بھی یہی کہا، ہم نے تو کبھی سجدہ نہیں کیا علماء کو، اپنے پیروں کو. یہ اللہ تعالیٰ نے رب کیوں بنانے کا لفظ کہا ہے؟ ہم نے کب رب بنایا؟ رب کا مطلب تو سجدہ کرنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں ایک بات پوچھتا ہوں تمہیں، کیا انہوں نے جس کو حرام کہا اس کو حرام تم نے نہیں مان لیا؟ کہا کہ ہاں جی وہ تو کرتے تھے. کیا انہوں نے جس کو حلال کہا اس کو حلال تم نے نہیں مان لیا؟ کہا کہ یہ تو ہم تو کرتے تھے. کہا کہ یہی تو ہے رب بنانا، یہی تو ہے رب بنانا، یہی تو ہے ہمارے ساتھ بھی مسئلہ. علماء کی مانو، کون بولتا ہے نہیں مانو؟ علماء کی بات اس وقت مانو جب کتاب و سنت سے ثابت ہو. کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو پھر بھی تم کہو کہ اتنے بڑے عالم غلطی کریں گے. کیا جی کریں گے جی، اس سے بڑے عالم غلطی کر کوئی، انہوں کون سے کہتے ملی؟ سوائے نبی کے کوئی معصوم نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہمارے عقیدے میں اور شیعہ میں فرق ہی کیا ہے؟ سب سے بڑا فرق یہی تو ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی کے بعد بھی ان کے خلفاء جو آئے وہ معصوم ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نبی کے بعد کوئی معصوم نہیں. ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے، غلطی ہونا انسانی فطرت ہے، کوئی سب سچے میں نہیں ہو سکتا. غلطی کو غلطی مانو، حدیث سے بات ٹکرائے ان نے کہا کہ پھینکو. انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. تم اپنے علماء کو، پیروں کو یہ سمجھ لیا کہ ان سے غلطی ہی نہیں ہو سکتی ہے، تو یہی تو رب بنانا، یہی سے بدعات کا رواج شروع ہوا. یہی وہ کسوٹی تھی جو اللہ کے رسول دے کے گئے تھے. کہاں ہے دلیل؟ بالکل مان لیتے.
اور اس بارے میں سب کو سب معلوم ہے، ہرگز نہیں بول سکتے سوائے واحد شخصیت جس کو ہم آنکھ بند کر کے اندھی پیروی اندھی جو کر سکتے ہیں، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان سے کوئی سوال نہیں ہوگا، وہ بولیں گے تو یہ ہے تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. شام کو غروب ہوتے وقت سورج سجدہ کرتا ہے، ہمارا ایمان ہے سجدہ کرتا ہے. سائنس کہتی ہے کہیں نہیں جاتا، وہ تو گردش کرتا رہتا ہے. ایک جگہ کیا ہے، وہ سائیڈ ہوتا ہے تو رات ہوتی ہے، ایک جگہ وہ روشنی پھینکتا ہے تو دن ہوتی ہے. وہ کہیں نہیں جاتا، وہ تو گھوم رہا ہے. لیکن حدیث کہتی ہے کہ وہ ہر شام سجدہ کرتا ہے اللہ کے حضور اور پوچھتا ہے کہاں سے نکلوں. اللہ بولتا ہے برابر جہاں سے نکلنا وہیں سے نکل، مشرق سے. لیکن جب قیامت قائم ہوگی، بخاری کی روایت، فرمایا جب پوچھے گا سورج اللہ کل کہاں سے نکلنا ہے، تو اللہ کہے گا جہاں ڈوبا تھا وہیں سے نکل، مغرب سے. جب مغرب سے نکلے گا تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ایمانها خیرا. پھر اس کو دیکھ کر کوئی ایمان لے آنے والا ایمان لایا تو اس کا ایمان معتبر نہیں، وہ کافر قرار دیا جائے. مغرب کا سورج سے نکلنا. آج سائنس کہتی ہے کہ سورج کہیں نہیں جاتا، حدیث بولتی ہے کہ سورج اللہ کے ہاں جا کے سجدہ کرتا ہے. سائنس کو اٹھا کے پھینکو، ہمیں اندھا اعتماد ہے اپنے رسول پہ. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وہ کچھ اپنے خواہش نفس سے نہیں بولتے، وہ بولتے ہیں تو اللہ کی بات بولتے ہیں. ہمیں یقین ہے سورج جاتا بھی ہے، سجدہ کرتا بھی ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ گرمی کی یہ شدت جہنم نے سانس جو چھوڑی اس کی وجہ سے، اور ٹھنڈک کی یہ شدت جہنم میں سانس کھینچی اس کی وجہ سے. اور سائنس کہتی ہے کہ موسموں کی تبدیلی جغرافیائی طور پر ہے، لیکن ہمیں ثابت ہے، ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے رسول نے جو کہا اسی کی وجہ سے گرمی کی شدت ہے، اسی کی وجہ ٹھنڈک کی شدت ہے. ہمیں آنکھ بند کر کے کیا ہے، ایمان ہے اللہ کے رسول کے قول پہ کہ یہ شدید گرمی کا لنک جہنم سے اٹکا ہوا ہے. صحیح بخاری کی روایت کے اندر. تو اللہ کے رسول ہی ایک شخصیت واحد پوری دنیا میں جنہیں آنکھ بند کر کے ہم مان سکتے ہیں، بلکہ ماننا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی بھی بڑا سے بڑا مفتی اعظم کیوں نہ آ جائے، اس کو کچھ چیزیں معلوم نہیں ہوں گی، غلطی کر سکتا ہے. یہ پہلے ذہن سے نکالو کہ یہ بڑے غلطی نہیں کر سکتے، بڑے سے بڑا بھی غلطی کر سکتا ہے، اور معمولی باتوں میں بھی غلطی کر سکتا ہے. کیوں؟ ہو سکتا ہے اس کو وہ علم نہ پہنچاؤ. آپ کو کیا خیال ہے حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں، جو اسلام کے جرنیل ہیں، جن کو دیکھ کے شیطان بھاگتا ہے، جس گلی سے گزرتے ہیں اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا، جن کے حور کو اللہ کے رسول نے خود دیکھا ہے، جن کے علم کے بارے میں کہا کہ سراپا آسمان سر سے لے کر پیر تک علم ہی علم ہے، تم ایمان ہی ایمان ہو. تم آپ نے دیکھا کہ وہ جبہ پہنے ہوئے تھے. کیسا جبہ تھا وہ؟ نیچے سے لے کر اوپر تک وہ پورا جبہ، وہ پورا جو بھی عبا تھا ان کو ڈھانپے ہوئے تھا. کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیا تعبیر ہے اس کی؟ کہا کہ ایمان ہے، علم ہے، جو کہ تمہارا سر سے لے کر بال تمہارا ایمان میں ڈوبا ہوا ہے. ایسے عمر کے بارے میں کیا آپ یہ ماننے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں؟ ان کو ایک بڑی معمولی سے بات معلوم نہیں تھی. میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. ابو موسیٰ اشعری آئے، دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت عمر کسی کام میں مصروف تھے تو وہ آ نہیں پائے. تھوڑی دیر بعد پھر دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا، تبھی بھی آ نہیں پائے. تیسری مرتبہ کھٹکھٹایا، تبھی بھی آ نہیں پائے، تو واپس چلے گئے. اب جب یہ کام ختم کر کے آگے دیکھے کہ کون ہے بھائی جو مسلسل کھٹکھٹا رہا ہے، پتہ نہیں کیا جلدی ہے اس کو. خلافت کے زمانے میں، اپنے خلافت کے زمانے میں دیکھا تو جا رہے ہیں. کہا کہ ابو موسیٰ اشعری کو، بہت بڑے صحابی ابو موسیٰ اشعری بھی، کہا کہ ادھر آؤ. کیا تمہیں مذاق سوچا؟ میں مصروف تھا، دروازہ مارنے لگے. جب میں کام ختم کر کے تمہارے لیے جلدی جلدی بھاگ کے آیا تو تم واپس جا رہے ہو. کہا کہ امیر المومنین غصہ نہ کیجئے، یہ میں حدیث کے مطابق کیا. پوچھا کون سی حدیث، کیا ہے اس کے بارے میں؟ کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول نے کہا جب کسی کے گھر کو تم جاؤ تو 3 مرتبہ کھٹکھٹاؤ، اگر جواب نہ ملے تو واپس چلے جاؤ. کہ حدیث بالکل عام حدیث ہے، بڑے بڑے کیا ہے، بچوں کو بھی ہم پڑھاتے عام حدیث. لیکن حضرت عمر کو نہیں معلوم ہے، باوجود ان کے اپنے مرتبے کے. اس میں ان کے مرتبے کی شان کو گھٹانا نہیں ہے، بتلانا یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کو بھی چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں معلوم ہوتی. غلطی سب سے ہو سکتی ہے. حضرت عمر کو یہ عام حدیث نہیں معلوم تھی کہ 3 مرتبہ کھٹکھٹا کے واپس جانا حدیث میں ہے. تو یہ تو جلال والے تھے. جب حضرت ابو موسیٰ اشعری بولے تو ان کے گردن کو پکڑ لیا. اچھا یہ کہاں سے جلائے تمہیں نیا با؟ میں تو سنا نہیں اب تک. انہوں بولے دیکھو میں بولتا ہوں حدیث گواہ ہے کیا؟ حدیث بولے تو گواہ ہونا. اتنے بڑے صحابی برابر بولے رہیں گے؟ نہیں، اصول سکھا رہے ہیں حضرت عمر.
دلیل دلیل ہے, دوستی دوستی ہے. میں نیچے اتروں, تمہیں گلے میں ہاتھ ڈال لو, آرے بھائی بولو, کیا رے جاوید بولو, سب چلتا, اس سے مسئلہ نہیں. لیکن جب دین کی بات آئیں گی, آپ پر حق بنتا ہے کہ میں بولوں تو دلیل سے بولوں, اور پوچھنا آپ کا حق بنتا. یہی چیز سکھائے صحابہ میں, اسی سے دین محفوظ ہوا. دوستی الگ, احترام الگ, وہ سب الگ. دین دین ہے. انہوں نے گریبان پکڑ لی. یہ کہاں کی حدیث؟ کہا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا. گواہ کون؟ یہاں تو ہے کوئی نہیں گواہ. آپ آئے تو صحابہ کے درمیان گواہ لاتا ہوں. تو کہا کہ چلو جائیں گے. سیدھے مسجد نبوی میں اندر داخل ہوئے, حلقہ درس چل رہا تھا, صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. کہا کہ بھائی ابو موسیٰ ایک حدیث سناتے ہیں, کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹاؤ, اگر جواب نہ آئے تو واپس چلے جاؤ. یہ حدیث کیا تم میں سے کوئی اور بھی گواہ سنا ہے؟ 2 صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے, کہا کہ ہم نے بھی خود سنا ہے, ہم دونوں گواہ ہیں. کہا کہ اللہ عمر پہ رحم کرے. فوری مان لیا, فوری, نہ زید نہ کچھ حدر میں, بس تحقیق کرنا تھا, معلوم ہوگا, بس مان لیا. لیکن بتانا مقصود یہ ہے کہ اتنی معمولی بات بھی بڑے بڑے کو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. سب کو سب معلوم نہیں, یہ ذات اللہ کی ہے. اس کے بعد کسی کو عہدہ ملا ہے تو رسول اللہ کا ہے. اس پہ ڈاکے نہ ڈالو, اس پہ رہزنی نہ کرو, ان کے مہر کو نہ توڑو, ان کی عزت احترام میں کیا ہے خلل نہ ڈالو. یہ پوائنٹ, یہ جو کیٹیگری ہے, یہ جو کیا ہے احترام ہے, یہ صرف اللہ کے رسول کا ہے. تو جب ہم نے اپنے اماموں کو, اپنے پیروں کو, اپنے باباؤں کو, اپنے علماء کو بغیر دلائل کے بات ماننا شروع کیا, تو انہوں نے کیا کیا, ہمارے لیے عجیب و غریب طور پر کیا ہے, وہ بدعات لے کے سامنے لے آئے کہ چلو جی ان. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to